صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے صلوات بلند آواز سے۔ کافی سارے احباب تشریف فرما ہیں۔ میرے معصوم رضا فرماتے ہیں جس بندے کے گناہ حد تواتر سے زیادہ ہوں وہ ہماری ذات پہ صلوات کثرت سے بھیجا کرے۔ بلند صلوات۔ مجلس ترحیم ہے، مجلس بلندی درجات ہے۔ شہید سعید باوسیعت ریاض حسین شاہ صاحب، حاجی الحرمین حاجی مولانا مقبول حسین ٹھکو صاحب، سید عابد حسین شاہ، سید کاظم حسین شاہ، دیگر بزرگوان جو اس خان وعدہ کے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات مل کے بلند آواز۔ اجازت ہے آل محمد کا ذکر شروع کیا جا سکے۔ خطبہ میں نے چھوڑ دیا ہے چونکہ مجلس سے حاضری تھی، وقت بچا کے دو چار جملے ولایت علی کی آپ کے دلوں تک پہنچانے کا ارادہ ہے۔ حدیث رسول ہے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر کس نوعیت کی گفتگو کرنی ہے۔ بزرگ موجود ہیں۔ حدیث رسول ہے لا يعذب هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علی وعطرته۔ کائنات کا سب سے سچا رسول فرما رہا ہے اس دنیا پہ عذاب ایسے نازل نہیں ہوتا بلکہ عذاب اس وجہ سے نازل ہوتا ہے جب مولوی علی کے فضائل چھپاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی کیا بات ہے۔ مجلس اعظم میں زینت بن کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میرے آپ کی کیا بات ہے۔ آپ جی صدا سلامت رہیں، کبھی نہ تھکنے والی بات۔ جرأت و ثبوت حیدری۔ اس کائنات پہ عذاب ایسے نہیں آتا، عذاب اس مولوی کی وجہ سے آتا ہے جو علی کے فضائل چھپاتا ہے، جو علی کے بچوں کے مناقب چھپاتا ہے، جو علی کے بچوں کے اختیارات چھپاتا ہے۔ ثابت ہو گیا یہ کرونا کسی اور وجہ سے نہیں آیا، علی کے دشمن مولویوں کی وجہ سے آیا۔ آپ کی کیا بات ہے۔ جو مجلس میں نہیں تھکتے وہ زحمت فرمائے، وہ بولا کرے مجلس اعظم میں تاکہ بولنا والا آپ کے بولنے کی وجہ سے بولے۔ یہ کائنات کا نظام چلتا ہے میرے مرشد علی کی ولایت کی وجہ سے۔ اصل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جس کو لفظ مبلغ کا معنی نہیں آتا وہ بھی ممبر پہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرنے آتا ہے۔ لوگوں کو آج کل پتہ ہی نہیں چلا کہ علی کی ولایت کا مطلب کیا ہے، علی کے اختیارات اللہ نے کتنے بنائے ہیں۔ چلو ایک جملے کی اجازت ہو تو میں حدیث رسول سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ رسالت امام نے غدیر پہ علی کی ولایت کا اعلان مکمل کر لیا، سرکار مدینے تشریف لائے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں، آپ کوشش کیجئے گا مجھے جملہ دہرا کے نہ کہنا پڑے۔ رسول مدینے تشریف لے آئے، رسول نے اپنا علم نبوت سجایا۔ یا علی ولی اللہ پڑھنے والے بندے سے میرا خطاب ہے، یا رسالت امام کے ممبر کے سامنے ایک منافق اٹھا جس کے دل میں علی کا بغض شامل تھا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیا ضرورت پڑ گئی تھی، محشر کے میدان سے لے کر غدیر کے میدان تک جس بندے کا تعلق علی کی ولایت کے ساتھ جملہ میں اس کے حوالے کرنے لگا ہوں، کیا ضرورت پڑ گئی تھی غدیر میں اتنے مشکل حالات میں اتنی گرمی میں علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ مدینے آ جاتے، مسجد نبوی میں ممبر سجا لیتے اور یہاں علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے تھے۔ یا رسالت امام کی زبان گویا ہوئی، رسالت امام نے فرمایا لو لم ابلغ ولایت علی لو حبط عملی، فرمایا اگر میں غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا تو محمد کے عمل ختم ہو جاتے۔ فیصلہ تو نے کرنا ہے، اور جیسا علی کی ولایت کے بغیر محمد کا عمل مکمل نہیں، تیری نماز کیسے مکمل ہے؟
اللہ اکبر. جس کی علی سے ہو جاتی ہے وہ ہاتھ پھیلائے علی کے دروازے پہ. آپ جی ہیں سدا سلامت رہے. اللہ اکبر. جو نہیں تھکا مل کے بولے حیدری. علی ولی اللہ. خبردار کسی کے دھوکے میں نہ آنا. چور جب آتا ہے تو وہ سب سے مہنگی چیز چراتا ہے. 1300 سال سے لوگ روپ بدل کے علی چرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک میں خطرناک روایت کا سہارا نہ لگا. جب علی کا دشمن مصلی عبادت میں بیٹھ کے خدا کی نماز شروع کرتا ہے تو ابلیس اس کے مصلی کے قریب آ کے اس کے ساتھ اپنا کان لگاتا ہے. وہ تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، شیطان سنتا رہتا ہے. وہ قیام میں کھڑے ہو کے تلاوت کلام مجید کرتا ہے، شیطان سنتا رہتا ہے. وہ رکوع میں جھکتا ہے، وہ رکوع کی تسبیح سنتا ہے. علی کا دشمن جب سجدے میں جاتا ہے وہ اس کا سجدہ سنتا ہے. اور جب وہ نماز ختم کرنے کے بعد تشہد کی حالت میں آتا ہے اور اس کے دل میں علی کا بغض شامل ہوتا ہے تو شیطان کہکا مار کے کہتا ہے، تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مصلی پہ آنے کی تیاری کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو نماز پڑھتا جا رہا تھا میں تجھے دیکھ رہا تھا. اس کے بعد شیطان کہکا مار کے کہتا ہے، او خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر تیرا سجدہ قبول ہو جانا ہوتا تو کل میرا بھی قبول ہو جاتا، کیونکہ میں آدم کا دشمن ہوں، تو علی کا دشمن ہے. اللہ اکبر. جو ہاتھ رکھتا ہے وہ علی کے دروازے پہ پھیلائے. آپ کی کیا بات ہے. مالک یہ جوانیاں سلامت رکھے، یہ عزاداریاں سلامت رکھے. اللہ اکبر. سلامت رہیں، آباد رہیں. مل کے حیدری. دعا فرما رہے ہیں سرکار. یہ بزرگوں کا بنایا ہوا امام بارگاہ ہے اور میں ممبر پہ خوش فہمی میں کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہا بلکہ مکمل تحقیق کے ساتھ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. سخی شبیر کا بارگاہ اس جگہ پہ بنتا ہے جہاں مولا حسین کے اپنے خون کا قطرہ شامل ہو. ممبر پہ بھیجنے والا بھی شبیر منتخب کر کے بھیجتا ہے، ممبر کے سامنے بیٹھنے والا بھی شبیر منتخب کر کے بھیجتا ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کائنات کے کس کریم کا دربار ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ حسین کتنے بڑے کرم کا مالک ہے، پتہ میدان محشر میں لگے گا. حسین کی مجلس کروانے کا فائدہ کیا ہے، شبیر کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے، شبیر کے ذکر میں کھڑے ہو کے ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے. کائنات کا ہر بندہ میدان محشر میں اپنا امام ڈھونڈے گا. اللہ کی کائنات کا پہلا امام حسین ابن علی ہے جو اپنا عزادار ڈھونڈے گا. نانا رعایتی نمبر لینے کا میں قائل نہیں. میں نے علی کے دروازے پر سجدہ کیا ہے. ایک لمحے کے لیے اپنی سماعتیں میرے حوالے کرنا. میدان محشر کے دل میں شبیر کھڑا ہوگا یا حسین کا عزادار کھڑا ہوگا یا حسین کا ماتمی کھڑا ہوگا یا حسین کا رونے والا کھڑا ہوگا یا اللہ جنت کے 8 دروازے کھولے گا. جنت کا رضوان آ کے عاشق حسین کی کلائی پکڑ کے کہے گا جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. حسین کا دیوانہ اللہ کے ملک کا ہاتھ جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ، میری جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. جسے سمجھ آئے وہ زحمت فرمائے. اللہ اکبر. آپ جی ہیں صدا سلامت رہے. علی ابن ابی طالب. دادا لکم ٹھیک ہے تو نعرہ بڑا ڈھیلا ہے، لنگر نہیں لبیا لگتا. زندگی سلامت. یا علی ابن، یا علی ابن، یا علی ابن. بابا جی ایک جملہ آ گیا سامنے اور آیا الہام کے ساتھ ہے. اگر اجازت شامل ہے تو سناتا چلوں. مجھے مولا کی قسم ہے لوگوں کو علی کے اختیارات کا پتہ نہیں ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ علی کی محبت دل میں رکھی جائے تو اللہ انعام کیا دیتا ہے. میرے معصوم رسول خدا بلکہ رسول کا نامہ بیٹا فرماتا ہے من تزین یوم الغدیر غفر اللہ ذنوبہ من کبیرت او صغیرت. جو بندہ 18 غدیر والے دن، جو بندہ علی کی اعلان ولایت والے دن نئے کپڑے پہن کے گلی میں چلے، اس کے نئے کپڑے پہننے کا اجر یہ ہے عرش خدا پکارتا ہے میں نے تیرے زندگی کے گناہ صغیرہ بھی معاف کر دیے، کبیرہ بھی معاف کر دیے. اللہ اکبر. جسے علی کی الفت راسم بولے میرے ساتھ.
اللہ اکبر، آپ جی ہیں صدا سلامت۔ اور جیسا علی کی محبت دل میں رکھ کے کپڑے پہننے کا صلہ اللہ نے رکھا ہے، اس نے اپنے دل میں علی رکھنے کا صلہ کیا رکھا ہوگا۔ اور لوگ پتہ نہیں علی ولی اللہ پڑھ کے جنت کی خواہش رکھتے ہیں، یہ گھاٹا ہے تمہارا۔ اللہ نے علی کی محبت کا صلہ جنت بنایا ہے۔ قرآن کے مطابق پہلے امام کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بویدر شاہ جی، پہلے امام کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دعا فرمائیے گا۔ شجرۃ الانبیاء، نبی رسول عبد خلیل امام 5 عہدے رکھتا ہے ابراہیم بھی امام ہے، علی بھی امام، مگر دونوں کی امامتوں میں حیدر شاہ جی فرق بڑا ہے۔ ابراہیم ہے انسانوں کا امام، علی ہے ابراہیم کا امام۔ جسے سمجھ آئیے بس احمد فرمائے، جسے سمجھ نہ اسے داد کی چھٹی ہے۔ ابراہیم ہے اپنے وقت کے انسانوں کا امام، علی ابن ابی طالب ہے ابراہیم جیسی حجت پہ امام۔ اور کیا فرق ہے، ابراہیم جس جھولے میں بیٹھا وہ جھولا جلنے سے بچ گیا، خود ابراہیم آگ میں جلنے سے بچ گئے۔ علی اور ابراہیم کی امامت میں اتنا فرق ہے، ابراہیم بچاتا ہے دنیا کی آگ سے، علی بچاتا ہے جہنم کی آگ سے۔ علی بچاتا ہے جہنم کی آگ سے، پتہ اس دن لگے گا جب علی فرمایا کہ انی واقف بین الجنت والنار، میں علی ابن ابی طالب جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا اور جہنم کی آگ سے کہوں گا جہنم یہ تیرا ہو گیا، جہنم یہ میرا ہو گیا، جہنم یہ تیرا ہو گیا، جہنم یہ میرا ہو گیا۔ میں نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا مولا مشکل میدان ہے، یہ آپ کیا فرما رہے؟ علی فرمایا میرے شیعوں کو پیغام دے دینا، جو علی کا ہوتا ہے وہ جہنم کا نہیں ہوتا۔ اللہ اگر لنگر کر کے بیٹھا چوکھا بولے علی ولی اللہ دے نام دے۔ اللہ اکبر، نظر اللہ نے آز حسین انہوں چھٹی نہ دے دی ہے۔ پتہ نہیں ہے لوگوں کو حسین علیہ السلام کا دربار ہے۔ لوگ اپنی حقیقت جو بھول بیٹھے، نہ عزادار اپنی حقیقت جانتا ہے، نہ پڑھنے والا اپنی حقیقت جانتا ہے۔ میں نے روایات اہل بیت میں دیکھا ہے کہ جب حسین کا ذاکر ممبر چھوڑتا ہے نا، اس کے پسینے کے قطرے گرتے ہیں اور تبرک لینے والوں میں پہلا جبریل ہوتا ہے۔ یہ ہے الفت آل محمد کا فائدہ۔ کبھی وقت ملا تو چہاردہ معصومین کی الگ الگ محبت پہ مجلس سنا سکتا ہوں میں، کہ الگ الگ امام کی محبت دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اور جس دربار میں آپ تشریف فرمائے، یہ تو نہ مذہب پوچھتا ہے، آپ کی کیا بات ہے، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے، یہ تو آنے والے کو کہتا ہے بس آ جا تو جیسا بھی ہے۔ بلکہ میں جملہ دہرا کے کہہ دو، حسین نے منع کر رکھا ہے کہ میری حدود کربلا کے اندر کوئی غیر مسلم میت دفنایا نہ جائے، چونکہ کربلا کا تعلق ہر اس بندے کے ساتھ ہے جس کے دل میں سخی شبیر رہتا ہے۔ یہ اس وقت امام بارگاہ نے یہ سخی شبیر کا حرم ہے، میں عالمانہ ذمہ داری سے ممبر آل محمد پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اس وقت یہ جگہ امام حسین کا حرم ہے، اس کی 4 دیواری امام بارگاہ کی 4 دیواری، شبیر کے حرم کی 4 دیواری ہے۔ اور جس بندے کے دل میں سخی حسین کی محبت ہے اور وہ حسین کو حق پہ سمجھتے ہوئے حسین کا ماتمی ہے، حسین کا عزادار ہے، اسی وجہ سے حسین نے اعلان کر کے رکھا ہے جس بندے کے دل میں میری محبت ہوگی وہ دنیا کی کسی مٹی کے حوالے نہیں ہو سکتا۔ جب تعویذ قبر بند ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا اگلا جو حقیقی زندگی میری کربلا میں ہوتا ہے، اور اعلان کر رکھا ہے میری حدود کربلا کے اندر کوئی غیر مسلم دفن نہ ہو۔ ایک بکنے والے نے کچھ پیسے لے کے حرم کربلا کے اندر غیر مسلم دفنا دیا، وہ رات کو سویا، سخی شبیر جاگے، فرمایا میں نے منع نہیں کر رکھا میری حدود کربلا کے اندر کوئی غیر مسلم نہ سوئے۔ اس نے قبر کھولی، اس قبر کے ساتھ تابوت کے ساتھ ایک لوہے کا زنجیر نظر آیا جس کا ایک حصہ امام حسین کی جالی کے ساتھ تھا۔ رات کو خادم پھر سویا، امام حسین سے پوچھا مولا کل نکالنے کا حکم دیا، آج اپنی زری سے باندھ لیا؟ امام نے فرمایا میرے دروازے پہ تہجد پڑھ کے بھی تو حسین کی معرفت نہیں پایا۔ مولا کیسے؟ فرمایا یا تو دفن نہ ہوتا، اگر دفن ہو جائے حسین مذہب نہیں پوچھتا۔ اللہ اکبر، جو نہیں تھکا وہ بولے میرے ساتھ، یا تو میرے دربار میں وہ آتا نہیں، اگر آ جائے تو میرا شبیر مذہب نہیں پہنچتا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مشکل زمانے میں ولایت علی کا عقیدہ سلامت رکھنا۔ آج کل عمل کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ مولا کی ولایت کی دشمنی ہوتی ہے۔ میں بارگاہ میں کھڑے ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر تو ہو نہیں۔ لنگر کھانا امام حسین کا، لنگر کھانا شاہ نجف کا صدقہ، ڈرنے ورنے والی بات تو ہے کوئی نہیں۔ ہے کوئی بندہ اس پورے اجتماع میں جسے پتہ نہ ہو کہ اللہ نے میری گردن پہ 5 وقت کی نماز کو واجب کیا ہے؟ علی کی ولایت کی تبلیغ کا مطلب بے نماز ہونا نہیں ہے۔ ہے کوئی بندہ جو پورے مجمع میں سے نہ جانتا ہو کہ اللہ نے سال میں 30 روزے میری گردن پہ واجب کیے؟ ہے کوئی جو زکوٰۃ کا حکم نہیں جانتا، جو خمس کا حق نہیں جانتا؟ مگر 4 سجدوں کے گھمنڈ میں علی کی الفت سے نہ ٹکرایا کر۔ یہ حق واجب تھا، میں نے ادا کر دیا۔ 4 سجدوں کے گھمنڈ سے علی کی الفت سے نہ ٹکرایا کر۔ بابا حیدر شاہ جی، اگر میں مختصر کروں تو شاید ایک سے مختصر میری ذاکری میں جملہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اور اگر کسی بندے کی نماز رہ جائے تو اس کی نماز قضا ہوتی ہے، کسی کا علی رہ جائے تو جہنم کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جڑا نہیں تھا گیا بولے پتر تسلیم بتا۔ اور نماز تو قبول ہی تیری ہونی ہے اگر تو ہی مصلی عبادت پہ نہ آئے، پھر تیرے عزادار ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر تیرے موالی علی ابن ابی طالب ہونے کا کیا فائدہ؟ ایک بندہ مولا صادق کے دربار میں، مولا صبح شام فاقے ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، مولا لوگ مجھے غربت کا طعنہ دیتے ہیں۔ معصوم نے مسکرا کے فرمایا، میرے ساتھ تجارت کرو گے؟ جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح، مولا میں آپ سے تجارت؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ میرے گھر میں فاقے ہیں۔ معصوم نے فرمایا، کیا تیرے دل میں میرے بابا علی کی ولایت ہے؟ مولا وہ تو ہے۔ مولا نے فرمایا، قیمت مانگ، ولایت مجھے دے دے۔ سرکار نے قیمت بڑھانا شروع کی، آسمان کی مملکت لے لے، علی کی ولایت مجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے، مولا گھاٹے کا سودا میں نہیں کرتا، مولا قیمت بڑھا رہے ہیں، علی کا عاشق علی کی ولایت کی قیمت لگانے نہیں دیتا۔ جب پوری کائنات کی آفر امام نے فرمائی تو اس نے کہا، مولا اگر اللہ کی پوری کائنات بھی میرے نام ہو جائے، میں علی کی ولایت نہیں دیتا۔ اس وقت معصوم کے چہرے پہ تبسم آیا، فرمایا، اللہ کی پوری کائنات کے عوض بھی جو چیز تو نہیں بیچنا چاہتا، ابھی بھی تو غریب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے امیر ہے وہ بندہ جس کے پاس علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ پھر معصوم سے پوچھا گیا، مولا آپ کو زیادہ فخر کس بات پہ ہے، علی کا بیٹا ہونے پہ یا علی کا موالی ہونے پہ؟ معصوم نے فرمایا، علی کا بیٹا ہونا میری فضیلت ہے، علی کا موالی ہونا مجھ پہ واجب ہے۔ اور علی کو حصوں میں تقسیم نہ کیا کرو۔ ختم، بس 2 منٹ کی بات باقی رہ گئی، مجھ سے بہتر مسائل پڑھنے والے تشریف فرما ہے۔ علی کی ولایت کو حصوں میں تقسیم نہ کیا کرو، یہاں علی، یہاں علی، یہاں ہونا چاہیے، یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ مولوی کے چکر ہے۔ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ کہے نا کہ یہاں علی نہیں ہے، اس سے کہہ دینا جہاں علی نہیں ہے وہاں خدا بھی نہیں ہے۔ زندگی کے ہر سانس پہ واجب ہے علی ابن ابی طالب۔ اور ولایت تکوین کا نام ہے، ولایت تشریح کا نام ہے۔ ولایت کے معنی دوست نہیں ہے۔ لوگوں کو ولایت کا مطلب اور مقصد اور مفہوم سمجھ آ جائے تو یہ پیسے ختم ہو جائے۔ ولایت چند لمحات کی محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کی پوری خدائی ولایت علی کے صدقے پہ قائم ہے۔ تو میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں اور اس پہ اپنا بیان مکمل کرنے لگا ہوں۔ یہ تکوین کیسے بنی، یہ کائنات کیسے بنی، یہ آسمان و زمین کیسے بنی؟ مشارق والامان سے بڑی کتاب نہیں ہے، رجب البرسی سے بڑا لکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے، یہ پوری کائنات کیسے بنی؟ تو معصوم نے فرمایا، تکونت الکائنات باسم علی ابن ابی طالب۔ فرمایا جب اللہ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا، اللہ علی علی کرتا گیا، کائنات بنتی چلی گئی۔ یہ آسمان قائم ہے تو علی کی ولایت کا صدقہ، یہ زمینوں سے رزق نکل رہا ہے تو علی کی ولایت کا صدقہ، تیرے سانسوں کا تسلسل قائم ہے تو علی کی ولایت کا صدقہ۔
اور 2-4 سیکنڈ اپنا سانس خود روک لو، بندہ مر جاتا ہے، بہتر ہے کسی نام سے منسوب ہو کے مر۔ فانی ہے، 4 لمحے کی زندگی ہے، 4 لمحات مشکل گزار لینا، علی پہ سودا سمجھوتا نہ کرنا۔ پتہ لگے گا جب قبر آئے گی، کائنات تیری ملکیت ہو نا تو شریعت تیری قبر میں سوئی کے سوراخ کے برابر سوراخ نہیں رکھ سکتی۔ تو بجلی بنانے والا خود بھی ہو نا، تیری قبر میں بلب لگانے کوئی نہیں آئے گا، اور اتراتا پھرتا ہے اپنی دنیاوی دولت پہ۔ جو قبر کا ٹوٹا تجھے ملنا ہے وہ بھی تیری ملکیت نہیں، خدا کی ملکیت ہے۔ اپنی زمین میں دفن نہیں، خدا کی ملکیت میں دفن ہونا ہے۔ اور وہ علی سے وہ ٹکرائے جو قبر میں علی کے علاوہ کسی اور کو ساتھ رکھتا ہو۔ شہید کی مجلس ہے، ذاکر مرحوم کی مجلس ہے، عزاداروں کی بلندی درجات کی مجلس ہے۔ سب کو چھوڑ کے چلے جانا، عزاداری شبیر نہ چھوڑنا، ولایت علی ابن ابی طالب نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ جب قبر کا مرحلہ آئے گا، تقول الولایت من جانب القبر، علی کی ولایت قبر کی ایک طرف سے پکارے گی، گھبرانا نہ۔ اگر تیرا کوئی سجدہ ناقص ہے، اگر تیری کوئی عبادت ناقص ہے، اگر تیرا کوئی حج ناقص ہے، اگر کوئی تیری عبادت ناقص ہے، تیرے سارے نقص میں علی کی ولایت سے پوری کر دوں گا۔ اللہ تیری قبر کا نور علی کی ولایت سے سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوات باواز بلند پڑھو سارے۔ کوشش کرو جتنے بیٹھے ہو سارے صلوات شامل ہو جاؤ۔ جڑے آندے پہ اگاں لگے آؤ نا، ایتھے اگاں آ جاؤ، میرے چن اگاں آ جاؤ، ایک اور صلوات دی تکلیف کرو سارے۔ استاد زادہ جناب باقر رضا ڈھکو صاحب خطاب کرے سن، اگے جڑی لسٹ میں تنوں سنا گیا انہاں ایک ذاکر دا اضافہ ہے، سید علی رضا شاہ صاحب داؤد خیل، وہ پہنچ دے پہن تواڈی صلاح نال مقامنی ہے، جس لے اکسو اج اس ویلے مکسی انشاءاللہ۔ تسی بیٹھے ہو تو بات اور کوئی نہیں، تو میں تو کھلا آنا۔ جناب محترم یار جڑے پیچھے بیٹھے ہو باہر اگاں آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ امام بارگاہ دے وچ جو جگہ پئی ہے، ماحول بناؤ مجلس دا، ایک صلوات بھی پڑھ دے حوالے محمد دی عظمت۔ ایک اور بھی صلوات پڑھ لو، ڈھیر ساری عبادت۔ جناب باقر رضا ڈھکو صاحب خطاب کرے سے، آؤ جی بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، چھ آواز نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اور تو سامنے ذاکر پر اثر پاکستان دے حرف آخر مصائب خان دی نشانی باقر رضا ڈھکو منڈی شاہ جمنا۔ توجہ ہے انسان اچ کوالٹی ہوئے، ذاکری دی ایک پچھلی لائن ہوئے تو ہر نالو زیادہ حقدار ہوندہ ہے۔ توجہ ہے نا، اگر بے غوری نال سن سو ذکر وطوی اس کرتے ٹور ونجنا ہے، پبر آلہ اس دا اپنا گھارے، اس دیئے نانکی داد کی نگری ہے۔ اگلی مجلس تے وطوی اس سامنا ہے۔ میرے اٹھی من دا مقصد حضرت امام حسین علیہ السلام دا پرانا مداح خانہ آج دی پوری مجلس میں باقر رضا دے نال اٹھیا۔
تو اس واسطے چلو اس محفل اس اعلان دے سبب نال شمولیت ہو جاوے. ذاکر پر اثر میرے فرزند ارجمند زوار علی حیدر بخاری نو مولا اس تو زیادہ وقار عزت بلندی عنایت فرماوے. جتنے عزادار اس بارگاہ چل آئین سائیں تاری عبادت قبول فرماوے. باقی رضا ڈکو ایسے لے ہر علاقے دا ذاکر یہ بھی ذہن اچ بہامنی پندی ہے. ہر علاقے اچھا پڑھدا پیا ہے تے گھر دا سمجھتے بے پرواہی نہیں کرنی. ایک سورت فاتحہ بزرگ مرحومین بالخصوص میرے والد مرحوم، میرے چاچا مرحوم، میرے بھائی شیر شاہ مرحوم، جتنے سارے خاندان دے اس دنیا تو جا چکے ہیں انہاں دے واسطے فاتحہ. اور مرحوم و مغفور استاد المعظم شہید سید ریاض حسین شاہ موچ. اور پھر پہ آکھنا مصائب دی دنیا دے حرف آخر اپنی ذاتی ذاکری دے موجد ازادار ذاکر حاجی مقبول حسین ڈکو صاحب کا ایک فاتحہ پڑھو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم مغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ فاتحہ دا ثواب، سورۃ توحید دا ثواب، مجلس ازاد ثواب بطفائل محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ان مرحومہ دے روح تک پہنچے. اللہم بحق معصومین علیہ السلام. آؤ کہ دعائے ظہور برائے حجت خدا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد